تمام تر تعریفیں اس خالق عالمین کے لیے جو تمام تر جہانوں کا مالک ہے، خالق رزاق رحیم ہے، کریم ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی جو مجلس ہے یہ استقبال ماہ محرم کی ہے، چھوٹی سی بچن خوشائی کی مجلس ہے۔ بالکل اس طریقے سے بات نہیں کروں گی، ماشاء سے پڑھے لکھوں کا مجمع ہے جو آ کے کہیں کہ جی ہمیں یہ آداب ہیں، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسے بیٹھنا چاہیے، ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ مستحبات ہیں، یہ مکروہات ہیں۔ مجالس سب پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ سے۔ آج کی جو مجلس کا موضوع جو میں نے لیا ہے، جو سوچا ہے ذہن میں، وہ سوچ ہے، کیونکہ پروردگار عالم ہم سے ہماری سوچوں کا حساب لے گا۔ اگزامپل دیتی ہوں بہت چھوٹی سی۔ ایک شخص جو جہاد کر رہا ہے وہ بھی قتل کر رہا ہے، اور ایک شخص جو ویسے قتل کر رہا ہے وہ بھی قتل کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں کی سوچوں کے فرق کی وجہ سے حساب کتاب الگ ہو گیا۔ ہم نے یہاں پر ایک اچھے طریقے سے چھت بنائی، کھلا رکھا، سوچ کیا ہے؟ مجلس ہے، عبادت ہے، یا پھر دوسری جگہ اگر سوچ کچھ اور ہے۔ ثواب اور گناہ کے فرق میں جو ایک لکیر ہے اس کا نام ہے سوچ۔ اور افسوس کی بات کیا ہے، یا میں یہ کہوں کہ مشکل کی بات کیا ہے؟ مشکل کی بات یہ ہے کہ ہمارا کنٹرول جو ہے وہ سب پر ہے سوائے اپنی سوچوں کے۔ اور بعد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سب سے تو اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، اگر اس کے بارے میں کوئی غلط سوچ آ گئی تو اب ہم کیا کریں؟ تو کربلا نام ہے سوچ کی تبدیلی کا، محرم نام ہے لباس کی تبدیلی کا نہیں ہے کہ آپ نے کیلنڈر چینج کر دیا۔ محرم نام ہے سوچ کی تبدیلی کا، کہ آپ محرم میں محرم کے آنے سے پہلے، عزاداری کی تیاری سے پہلے آپ اپنی تیاری کریں کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کریں گے کہ جب محرم آ جائے۔ ذرا سا تصور کیجئے کہ آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے اگر آپ سے سوچیں کہ آپ کے پیچھے ایک بی بی کھڑی ہے، میرے پڑھنے سے پہلے، آپ کے سننے سے پہلے، آپ کے رونے سے پہلے وہ بی بی انتظار کر رہی ہے کہ آیا کہ ظاہر ایک آنسو بہارے گا، اور میں اس کے بدلے اپنے رب سے یہ کہوں گی کہ اے میرے مالک، اس نے میرے حسین کے آنسو بہائے ہیں، میں اس کو لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گی، بے شک میں جنت کی مالکہ ہوں، لیکن اس کو لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ ذرا سی ایک سوچ اگر ہو کہ میں جہاں بیٹھی ہوں پتہ نہیں میرے پہلے میں کون آ کر بیٹھا ہو اور کون ہمارے ساتھ سن رہا ہے۔ تو ہم جب یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں تو صرف یہاں پہ آ کے صرف بیٹھنا نہیں ہے کہ ہمیں سوچیں کہ بس آ گئے، نیت یہ تھی کہ بس آنا ہے۔ وہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا ہوا ہو کہ ایک شخص جاتا تھا مجلس میں چائے پینے کے لیے جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جی وہ تو مجلس میں آ کے بیٹھتا ہی نہیں، اندر باہر ہی صرف رہتا ہے اور چائے پیتا ہے۔ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے جو مجلس میں اندر مسجد میں مطلب پہنچ جاتے ہیں، لیکن مجلس میں فرش ایسا تھا کہ ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ بیٹھ جائے، وہ فرش ایسا پہ نہیں بیٹھتا۔ وہ شخص مر گئے۔ سب نے کہا بھائی وہ کیسا انسان تھا، وہ آتا تھا لیکن آنے کے باوجود بھی وہ مجلس میں نہیں آتا تھا، باہر ہی کھڑا رہتا تھا۔ ہو گیا حساب کتاب اس کا۔ سب لوگوں نے ایک ہی چیز خواب میں دیکھی کہ وہ شخص بہت خوش ہے، بہت اچھی جگہ ہے۔ تو ان میں سے کسی ایک نے سوال کیا کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ اس نے کہا کہ چائے تو مجھے اپنے گھر پہ بھی مل سکتی تھی، مجھے صرف وہاں تک چل کے آنے کا صلہ ملا ہے۔ تو سوچیں یہ وہ بیوی ہیں جو کسی کا رکھتی نہیں ہے۔ آپ لوگ اگر جتنے قدم چل کر آ رہے ہیں، جتنی سیڑھیاں چل کر آ رہے ہیں، میں نے چند سیڑھیاں چڑھی ہیں میں جانتی ہوں، جتنی سیڑھیاں چڑھ کر آ رہے ہیں نا، ذرا تصور کیجیے گا اس کا بدلہ بیوی آپ کو کس انداز سے دیں گی، کس حساب سے دیں گی۔ کیونکہ محرم نام ہے اپنے گناہوں کی معافی کا، کہ ہم نے توبہ کر لی ہے، بی بی ہمارے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے۔
کیونکہ آپ کا واسطہ وہ واسطہ ہے جو رب العزت خود جو ہے نا وہ رد نہیں کرتا، کیونکہ سیدہ کے واسطے سے وہاں پہ دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ حدیث قصہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر وہاں پہ پہچانا جا رہا ہے رسول اکرم کو بھی تو سیدہ کے نام سے پہچانا جا رہا ہے، حسنین کو پہچانا جا رہا ہے تو سیدہ کے نام سے پہچانا جا رہا ہے، علی مرتضیٰ کو پہچانا جا رہا ہے تو سیدہ کے نام سے پہچانا جا رہا ہے۔ اور سیدہ وہ غریب بیوی ہیں، ہمارے یہاں کوئی مرتا ہے نا تو کہتا ہے سب لوگ آتے ہیں پرسہ دینے کے لیے، میں بار بار یہ بات جملہ کہتی ہوں، لیکن یہ وہ غریب بیوی ہے جو ہر ایک کے گھر آتی ہے، مجھے میرے بیٹے کا پرسہ دے دو۔ کوئی دل میں ارادہ کر لیتا ہے، سوچ لے آتا ہے کہ مجھے آج مجلس میں جانا ہے، تو وہ بیوی اس کے ساتھ ساتھ گھومتی ہے کہ بھائی اب یہ بندی اٹھی ہے، یہ کچن میں چلی گئی، یہاں جگہ مصروف ہو گئی، یہ تیاری نہیں کر رہی، یہ جانے کے لیے تیار تو ہے، اس کا دل ضرور آمادہ ہے لیکن اس کا لباس ابھی ایسا نہیں ہوا، یہ ابھی بھی مصروف ہے اپنے بچوں میں، یہ میرے بارے میں نہیں سوچ رہی، یہ میرے بچے کے بارے میں نہیں سوچ رہی۔ ذرا تصور کیجیے گا کہ یہاں پر جب ہم آ گئے ہے نا، ہم زیارت پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ بھی پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ بھی پڑھتے ہیں، ایک زیارت ایسی ہے جو امام حسین علیہ السلام سے بھی فوراً جب ہم مکمل کرتے ہیں تو ایک الگ سے زیارت ہے۔ کس کی زیارت ہے؟ زیارت ہے حضرت علی اکبر۔ کیوں بھائی؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے حضرت علی اکبر؟ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو سوچ جو ہے وہ ایک جگہ ہم اس کو محدود کر سکتے ہیں۔ جیسے چھوٹے بچے ہیں جن کے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو قید کر لیں گے، ان کی سوچوں کو قید کر لیں گے۔ بچوں کی سوچوں کو قید کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے۔ رسول کا قول ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسل اچھی اٹھے تو اپنے جوانوں کو ترغیب کرو، بچوں کو نہیں کرو، بڑوں کو نہیں کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے بڑوں کو نصیحت کرو، بچوں کو کرو۔ بچوں کی پرورش اور وہ بچے جو جوان جو ہیں ان کی پرورش کیوں ضروری ہے؟ وہ اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ قرآن ان کے لیے جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ فؤاد کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ قرآن میں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں دل کے لیے۔ ایک ہے قلب، وہ جو فزیکل ہارٹ ہے ہمارا، جو دھڑکتا ہے، جو بیٹ کرتا ہے۔ دوسرا ہے صدر، الذی یوسوس فی صدور الناس، کیونکہ وہ دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو دوسرا ہے صدر، اور تیسرا ہے فؤاد۔ فؤاد وہ دل ہے جو ایموشنز سے بھرا ہوا ہے، جو ایک جوان کا دل ہے۔ اور دیکھیں کربلا ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ کربلا یہ سکھا رہی ہے کہ جو حبیب ہے نا وہ بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں جوان ہوں۔ تو جو جوانی ہے وہ فزیکل جوانی کی بات ہو ہی نہیں رہی۔ ہمارے ہاں آج کل اگر میں کہوں تو بچے جو نا وہ کہتے ہیں کہ ہم بڈھے ہو گئے، لیکن وہاں پہ کربلا ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ کربلا یہ سکھاتی ہے کہ جو 65 برس کا ہے وہ بھی اپنی کمر کو باندھ کے کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں جوان ہوں، میں بالکل اسی طریقے سے لڑوں گا۔ کیا فرق تھا کربلا میں، کربلا کے اس طرف اور کربلا کے اس طرف؟ کسی دن موقع ملا تو آپ لوگوں کو تفصیل سے سمجھاؤں گی کہ کربلا ہے کیا۔ کربلا نام زمین کا نہیں ہے، عاشورہ نام دن کا نہیں ہے، بہت فرق ہے ان سب چیزوں میں۔ تو جو فرق تھا وہ صرف سوچ کا تھا۔ جو کربلا کے اس طرف تھے حسین کے ساتھ تھے، ان کی سوچ الگ تھی۔ جو کربلا کے اس طرف تھے ان کی سوچ الگ تھی۔ تو آج جب آپ یہاں سے اٹھ کر جا رہے ہوں تو یہ سوچ لے کے جائیے گا کہ جب ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں تو ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، سوچ کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہم بہت ساری دفعہ سوچتے ہیں پھر بھی جھوٹ بول جاتے ہیں۔ ہاں بول جاتے ہیں، بولتے ہیں۔ اچھا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، یا تو ہم عادتاً جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر ہم جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ ہم کو خوف میں مبتلا ہیں، کسی نہ کسی خوف میں کہ بھائی ڈانٹ پڑ جائے گی، مار پڑ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بندہ ناراض ہو جائے گا۔ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، سوچ، جھوٹ بولنا، خوف، سارے جذبات ہیں، سب فؤاد میں آتے ہیں، کیونکہ وہ دل جو دھڑک رہا ہے جذبات کے ساتھ وہ فؤاد میں آ رہا ہے، اور جس کے پاس جذبات ہے پروردگار عالم اسے جوان کہہ رہا ہے، اور جو جوان ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی سوچوں پہ پہرے لگائے۔ اور آج کل ہمارے پاس سب سے مین چیز جو کی گئی وہ یہ کی گئی کہ ہماری بچوں کی سوچوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ آدھے گھنٹے بعد کسی بچے سے پوچھیں گے نا کہ تم نے جو کارٹون دیکھے، جو ڈیوائس یوز کی، کیا دیکھا،
وہ سوچوں کو کلر سے، آوازوں سے، موشن سے قید کر دیا گیا. بچہ نہیں بتا سکتا اس نے کیا دیکھا. 2 گھنٹہ دیکھا، 10 گھنٹہ دیکھا، بچہ نہیں بتا سکتا اس نے کیا دیکھا. تو سوچیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت کی حامل ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے 10 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک لمحہ فکریہ، ایک لمحے کی سوچ کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا اور یہ کس طرح ہونا چاہیے تھا، وہ ایک طرف. آپ لوگوں کو زیادہ زحمت نہیں دوں گی. زیادہ نانیہ کا ایک جملہ ہے کہ اس میں امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو اس بیوی پر کہ جس کے ہاتھ پسے پشت باندھی ہے. ایک چھوٹی سی سوچ جو آج یہاں سے لے کے جائیے گا. کیا بی بی زینب کا سر زخمی نہیں تھا؟ سر زخمی تھا، نیزے مار مار کے زخمی کیا گیا تھا بی بی کا سر. لیکن امام نے یہ تو نہیں کہا میرا سلام اس بی بی پر جس کے سر پہ نیزے مارے گئے، جس کے سر سے خون روا تھا. امام نے یہ تو نہیں کہا کہ جو بوڑھی ہو گئی. امام نے یہ نہیں کہا کہ میرا سلام ہو اس خاتون پہ کہ جو کھڑے ہو کے صحیح سے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی. یہ نہیں کہا کہ وہ زینب جس کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوتی، جس کے لیے امام حسین علیہ السلام کہتے کہ ہے میری بہن مجھے نماز شب میں یاد رکھنا. حسین جیسا انسان اپنی بہن سے کہہ رہا ہے، اس بہن سے کہہ رہا ہے. کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ، اور وہ جملہ سوچنے کے قابل ہے کہ سارے مصائب ایک جگہ ہی اور یہ ایک جملہ ایک ہی جگہ. ذرا تصور کیجئے گا کہ کہنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں امام اور ہم سمجھ کیوں نہیں پا رہے. امام کہہ رہے ہیں کہ میرا سلام ہو اس بی بی پہ جس کے ہاتھ پسے پشت مدر پہ. اگر آپ کسی کے ہاتھ باندھ دیں نا تو وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھنا شروع کر دیتا. یہ ایک ایسا جذبہ ہے. آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ امام علی علیہ السلام کے سامنے ہاتھ بندھے ہوئے آئے تھے نا، جب کہتے تو امام روئے تھے. امام نے کہا تھا فوراً ان لوگوں کے ہاتھ کھولو. دیکھیں حضرت عباس کے بازو قلم ہوئے لیکن وہ پھر بھی بہادر تھے، مجبور نہ تھے. یہاں پہ زینب جو ہے وہ مجبور ہے، وہ محسوس کر رہی ہے کہ زینب کے ہاتھ بندھے ہیں، زینب آگے کچھ نہیں کر سکتی. بھائی کا لاشا سامنے پڑا ہے، بے گور و کفن ہے، ہم بچی کو تماچے پڑے رہے ہیں. علی اصغر کا لاشا بنا سر کے پڑا ہے، علی اکبر کا لاشا ایک کونے میں ایسے پڑا ہے کہ اس کے سینے میں برچھی کا پھالا بھی موجود ہے، تقاسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں. لیکن زینب مجبور ہے. زینب نے سر اس لیے نہیں جھکایا کہ زینب کے سر پہ رضا نہیں، زینب نے سر اس لیے جھکایا کہ زینب کے ہاتھ پر سے پشت بندھے تھے. ذرا تصور کیجئے گا ایک لمحے کے لیے کہ یہ وہ بی بی ہے جو تمام بیویوں کا سہارا ہے، جس کے لیے حضرت عباس نے کہا تھا نا کہ شہزادی میں جا رہا ہوں، تو زینب نے روکا تھا، تمام بیویوں کو بلایا تھا، اب بلا کر یہ کہا تھا کہ اے بیویوں میں ضامن بنی تھی تمہارے پردے کی، میں وہ ضمانت واپس لیتی ہوں، میرا عباس جا رہا ہے. یہ وہ زینب ہے جس نے تمام کاروان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. یا اگر میں یہ کہوں تو وہ کلائیوں پہ جو رسیاں بندھی ہوئی ہیں ان کے بلوں میں جو زینب نے اپنے جذباتوں کو لپیٹ لیا، کس طریقے سے ظاہر کرے کہ وہاں پہ علی اکبر کے ساتھ اور محمد کے لاشیں بھی پڑے ہیں، وہاں پہ علی اکبر کے ساتھ تمام شہداء کے لاشیں پڑے ہیں. زینب ہے بی بی. یہاں پر یہی جذبات کا کہتے ہیں نا کہ جو شیعہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، بہت مضبوط ہوتے ہیں. کیوں مضبوط ہوتے ہیں؟ کیونکہ کربلا انہیں مضبوط ہونا سکھا رہی ہے، کربلا انہیں رونا سکھا رہی ہے، کربلا سمجھا رہی ہے کہ دیکھو اگر تم پر کبھی کوئی مشکل آ جائے تو زیارت عاشورہ نکال کے پڑھ لینا. بے شک تمہارے لیے وہ دن عاشور کا دن نہ ہوگا، لیکن ہم تمہاری مدد اسی طریقے سے کریں گے کہ جس طریقے سے عاشور کے دن زینب نے پکارا تھا اور علی
تو بس آپ لوگوں کی زحمتیں تمام ہوئی. بہت رو لیے, بہت سن لیے. بس یہ کل چاند ہو جائے گا, پرسوں سے محرم کی پہلی تاریخ. ذرا تصور کیجیے گا, ہم اگر ہمارے گھروں میں شادیاں بھی ہوتی نا تو ہم کئی مہینے پہلے سے تھکنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن محرم کا پتہ ہوتا ہے, ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ محرم آ رہا ہے, مولا ہمارے گھر آ رہے ہیں. ہم ایک مجلس سے اٹھیں گے, ہم دوسری مجلس میں جائیں گے, ہم بی بی کو ان کی لال کا فرصت دیں گے اور ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ بی بی ہم بھولے نہیں ہیں. محرم کی تیاریاں کافی پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں, لیکن کوئی بھی یہ آ کے نہیں کہتا کہ ہمیں پہلے سے تھکان ہو گئی بہت زیادہ, ہم محرم کی وجہ سے تھک گئے. اور یہ چاند جب نمودار ہوتا ہے نا افق پہ, تو اہل بیت کا دستور یہ تھا کہ وہ اس طریقے سے چلا کرتے تھے کہ جس طریقے سے غریب اور فقیر چلتا ہے. یہ اہل بیت کی بیویاں اس طریقے سے رہتی تھیں کہ جس طریقے سے ان کے گھروں کی موتیں کسی جوان بیٹے کو رخصت کر کے آئی ہوں. یہ بیویاں ذرا تصور کیجیے گا کہ کسی کا بھائی کا غم ہے, کسی کی اولاد کا غم ہے, کسی کے والدین کا غم ہے. تو ذرا تصور کیجیے گا کہ جب آپ کانوں میں کچھ ڈالے ہوئے ہوں تو شاید ہو سکتا ہے آپ کے برابر میں ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہو اور بیٹھ کے یہ کہہ رہی ہو کہ میرے کانوں کی گوہر کو نہ بھولنا. جب آپ آنے کے بعد فرش ادا پہ پانی پیے تو شاید کہ کوئی بچہ ہو جو آپ کے کانوں میں کہے کہ میری پیاس کو نہ بھولنا. یہ جب آپ اپنے اسکارف کو, اپنی چادر کو باندھ رہے ہو تو شاید کوئی ننھی سی بچی آ کر آپ سے کہے کہ میری بھی ابا تھی جس کو کھینچا گیا. میں تڑپتی رہی, روتی رہی, کہتی رہی کہ میں سیدانی ہوں, میرے پاس نہ آؤ, مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. وہ مجھ سے مانگ لیتا, میں اسے دے دیتی, لیکن پھر بھی میرے کانوں سے میرے گوہر کو چھینا گیا, میری چادر اتاری گئی. اللہ و انا الیہ راجعون. اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, اے نوح کو مصیبتوں سے نکالنے والے, اے ایوب کو بیماریوں سے نجات دلانے والے, اے ابراہیم کی ہر دعا کو پورا کرنے والے. ہم فقیر لوگ یہاں پہ بہت ساری دعاؤں کو لے کر آئے ہیں, اور تجھ سے بھی نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے, اور تو بھی نہیں دے گا تو کون دے گا. بہت ساری حاجات لے کر آئے ہیں, ہماری حاجات کو پورا کرنا.